السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے سرکاری تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور سنجیدہ اعلان سامنے آیا ہے جس نے پورے تعلیمی حلقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سرکاری کالجوں خصوصاً کامرس کالجوں میں ریشنلائزیشن اور آؤٹ سورسنگ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، وہی کامرس کالجز جو برسوں سے ہزاروں طلبہ کو تعلیمی بنیاد فراہم کر رہے ہیں، اب ایک نئی انتظامی پالیسی کے تحت نجی ماڈل پر چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ اعلان نہ صرف اساتذہ کرام بلکہ طلبہ اور والدین کے لیے بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ریشنلائزیشن کے تحت حکومت کا کہنا ہے کہ جن کالجوں میں طلبہ کی تعداد کم ہے یا جہاں تدریسی عملہ ضرورت سے زیادہ موجود ہے، وہاں عملے کی تنظیم میں نو کی جائے گی تاکہ وسائل کا بہتر استعمال ہو سکے۔ بظاہر یہ اقدام کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، مگر اندرونی حلقے اس پالیسی کو تعلیمی اداروں کی خود مختاری اور اساتذہ کرام کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان قرار دے رہی ہے۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کالجز کا انتظام نجی اداروں یا فاؤنڈیشنز کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے طریقے سے تعلیمی معیار کو بہتر بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک کالج نجی انتظام کے تحت چلے گا تو وہاں تعلیم کی فیسز، اساتذہ کرام کی تنخواہیں اور طلبہ کے داخلے کس بنیاد پر ہوں گے؟ کیا یہ پالیسی عام طبقے کے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کا پیش خیمہ تو نہیں بنے گی؟ ذرائع کے مطابق ڈپارٹمنٹ نے اس منصوبے پر ابتدائی طور پر لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور گوجرانوالہ کے کچھ کامرس کالجوں کو منتخب کیا ہے۔ ان اداروں میں عملے کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ تدریسی معیار کا آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم کا موقف ہے کہ حکومت کا مقصد اداروں کو بند کرنا نہیں بلکہ انہیں مؤثر بنانا ہے، مگر دوسری جانب اساتذہ کرام کی تنظیمیں اسے نجکاری کی ابتدا قرار دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ پالیسی مکمل طور پر نافذ ہو گئی تو اگلے چند برسوں میں سرکاری کالجز نجی کنٹریکٹ کے تحت چلنے لگیں گے، جس سے اساتذہ کرام کی نوکریوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ خاص طور پر لیکچرارز اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑے دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کامرس کالجز ہمیشہ سے پنجاب کے تعلیمی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں سے ہزاروں نوجوان بی کام، ایم کام اور مختلف کاروباری مضامین میں مہارت حاصل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ اگر ان اداروں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا تو سب سے پہلا اثر انہی طلبہ پر پڑے گا جن کے والدین پہلے ہی مہنگائی اور تعلیمی اخراجات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک عام طالب علم جو سرکاری فیس کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا، کیا وہ نجی انتظامیہ کی مقرر کردہ فیس برداشت کر پائے گا؟ حکومت کہتی ہے کہ آؤٹ سورسنگ سے معیار تعلیم بہتر ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا معیار صرف پیسے سے آتا ہے یا ایماندار تدریس اور خالص نیت سے؟ کئی ماہرین تعلیم اس فیصلے کو ادارہ جاتی بحران کی نئی لہر قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے اسکولوں میں ریشنلائزیشن کا تجربہ کیا گیا جس سے سینکڑوں اساتذہ کرام کو دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کیا گیا، اور اب یہی فارمولا کالجوں پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ایک شہر میں اضافی اساتذہ کرام ہو اور دوسرے میں قلت، مگر اس کا حل ہمیشہ تبادلے یا تنظیم نو نہیں ہوتا بلکہ پالیسی کی شفاف منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے نظام میں قلت ہے۔ اساتذہ کرام کی نمائندہ تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف احتجاجی لاہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے یہ قدم واپس نہ لیا تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ان کا موقف ہے کہ تعلیمی اداروں کو نجی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا سرکاری تعلیم کی روح کے منافی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کرام، طلبہ اور والدین سے مشاورت کے بعد پالیسی بنائے، نہ کہ اچانک ایسے فیصلے کرے جو نظام کو مزید غیر مستحکم کر دے۔ دوسری جانب کچھ ماہرین اسے ایک ضروری قدم بھی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری ادارے برسوں سے ناقص کارکردگی اور کم حاضری کے مسئلے کا شکار ہیں، اور اگر آؤٹ سورسنگ سے نظام میں نظم و ضبط آتا ہے تو یہ ایک مثبت تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اس کے تمام پہلو عوام کے سامنے واضح کیے جائیں،
نہ کہ خاموشی سے نافذ کر دیے جائیں۔ آج کے اس اعلان نے پورے تعلیمی نظام میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا حکومت واقعی معیار تعلیم بہتر بنانا چاہتی ہے یا یہ ایک تدریجی نجکاری کی ہمت بڑھتا قدم ہے؟ آنے والے دن اس سوال کا جواب دیں گے، مگر فی الحال تعلیمی برادری میں بے چینی اور غیر یقینی کی کیفیت نمایاں ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ محض ایک پالیسی نہیں بلکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ تعلیم صرف عمارتوں یا بجٹ کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی امانت ہے جسے امانت داری سے سنبھالنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نجی ہاتھوں میں دے دی جائے تو پھر عوامی تعلیم کا تصور محض خواب بن جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہر شہری کا حق ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز متعلقہ اداروں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کیونکہ آپ کی آواز ہی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے آج اپنی آواز نہ اٹھائی تو کل ہمارے بچوں کے تعلیمی ادارے صرف ان کے لیے ہوں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا، نہ کہ وہ جن کے پاس خواب ہوں۔ اللہ حافظ۔